بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی رمضان المبارک میں اپنی عبادات اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعاؤں میں سب کو یاد رکھنا، خصوصاً اپنے پیارے ملک پاکستان کے لیے اور پاک فوج کے لیے ضرور دعا کرنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو ہم خبر شامل کرتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے عید الفطر کے موقع پر جنوبی وزیرستان کے علاقہ وانا اور ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے چہکان کا دورہ کیا تاکہ وہ مغربی سرحد پر تعینات افسران اور جوانوں کے ساتھ عید منائیں۔ آرمی چیف صاحب نے فوجی جوانوں کے ہمراہ عید کی نماز ادا کی اور پاکستان کے پائیدار استحکام اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف صاحب نے جوانوں کو عید الفطر کی خوشیوں کی مبارکباد پیش کی اور ان کی قومی خدمت اور بے مثال لگن کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی محنت اور استقامت نہ صرف ہمارے وطن کو محفوظ بناتی ہے بلکہ پاکستان سے آپ کی گہری محبت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ ساتھ مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو سراہا جو دہشت گردی کی لعنت کے خلاف ہمیشہ ثابت قدم رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بانی PTI عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں اس بار تیسری عید گزار رہے ہیں۔ سیکورٹی وجوہات کے باعث عمران خان صاحب نماز عید ادا کرنے کے لیے جیل سے باہر نہیں جا سکے۔ اڈیالہ جیل کی مرکزی جامع مسجد میں عید کی نماز ادا کی گئی، جس میں جیل کے قیدیوں، حوالاتیوں اور جیل افسران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ اپنے سیل میں ہی رہے اور وہ عید کی نماز میں شریک نہیں ہو سکے۔ جیل ذرائع کے مطابق بانی PTI عمران خان صاحب اس عید کے موقع پر تاحال نئے کپڑے بھی نہیں پہنے اور وہ جیل کے موجودہ حالت میں ہی عید کی عبادات انجام دے رہے ہیں۔ اس موقع پر جیل حکام نے کہا کہ عید کے روز بھی تمام سیکورٹی انتظامات معمول کے مطابق کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی غیر معمولی صورتحال سے بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں افغان مہاجرین کے حوالے سے کہ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کو دی گئی ڈیڈ لائن 31 مارچ کو ختم ہو گئی ہے، جس کے بعد ان کو افغانستان بھیجے جانے کا سلسلہ آج سے شروع ہو جائے گا۔ دوسری طرف لاہور کے علاقہ ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب ہونے والے افغان مہاجرین امن کمیٹی کے جرگے میں لاہور میں مقیم افغان خاندانوں کے سربراہان اور بزرگ شریک ہوئے۔ افغان کمیٹی کے نائب صدر حاجی محمد نے کہا کہ انہوں نے زندگی کے 45 سال پاکستان میں گزارے ہیں۔ پاکستان میں جو پیار، عزت، احترام ملا وہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ افغان مہاجرین کی واپسی مرحلہ وار کی جائے۔ جن لوگوں کے پاس پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہے انہیں اپنا کاروبار سمیٹنے کے لیے وقت دیا جائے۔ ہمارے ساتھ خواتین، بچے، بیمار اور بزرگ ہیں۔ حکومت مختلف تحصیلوں اور اضلاع کے لیے ان کی واپسی کے دن مقرر کرے۔ افغان مہاجرین امن کمیٹی کے فوکل پرسن محمد خان نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ جس طرح پاکستان نے 45 سال تک ہماری مہمان نوازی کی ہے،
اب واپسی کا عمل بھی باعزت ہونا چاہیے۔ افغان نوجوانوں نے بتایا کہ ان لوگوں کی تو پیدائش ہی پاکستان میں ہوئی اور وہ پاکستان کو ہی اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ یہاں ہمارے دوست ہیں، شادیاں ہوئی ہیں، بچوں کی رجسٹریشن پاکستان میں ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ اچانک چھوڑ کر جانا مشکل اور تکلیف دہ ہے، لیکن ہم حکومت پاکستان کا فیصلے کا احترام کریں گے۔ افغان امن کمیٹی جرگے نے واضح کیا کہ جو پاکستان کے امن اور سلامتی کے دشمن ہیں وہ ہمارے بھی دشمن ہیں۔ سرکاری ریڈیو کے مطابق حکومت نے یقین دلایا کہ واپسی کے عمل میں کسی سے ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا اور واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ دہشت گردی کا حل صرف فوجی آپریشن ہی ہوتا ہے۔ افغانستان میں موجود قوتوں را اور ہندوستان کے ایجنٹ ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جا رہی ہے اور یہ کارروائی جاری رہے گی۔ فیصل آباد میں وہ عید کی نماز کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ شہداء اور ان کی فیملیاں ہمارے محسن ہیں، ان کی قربانیوں سے ملک کا وجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قوم کا دو ٹوک فیصلہ ہے، اب دہشت گردی برداشت نہیں ہوگی۔ بے گناہ شہریوں کو قتل کرنا کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ دہشت گردوں کے ہمدرد بھی برداشت نہیں ہوں گے۔ دنیا جان چکی کہ ہم معاشی بحران سے باہر آ چکے ہیں۔ تمام بڑے ادارے ملک کی اچھی معاشی سرگرمیوں کی رپورٹ دے رہے ہیں۔ مہنگائی کم ہوئی، عام آدمی کے حالات بہتر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے عام آدمی کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے پلان بنایا۔ ہر ریلیف کا مقصد عام شہری کو سہولت دینا ہے۔ نون لیگ کی خدمت کی سیاست ہے، جن لوگوں نے نفرت کو سیاست بنایا وہ انجام کو پہنچیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پروجیکٹ 2018 کے تحت جو بحران مسلط کیا وہ بحران اب ختم ہو رہا ہے۔ لاہور ملتان موٹر وے بذریعہ ستیانہ روڈ منصوبہ 10 ارب سے اسی سال مکمل ہوں گے۔ میٹرو آئی ٹی سی ٹی جلد مکمل ہوں گے۔ وزیر اعظم صاحب کے مشیر نے کہا کہ دہشت گردی کا حل صرف فوجی آپریشن ہے۔ افغانستان میں موجود قوتوں را ہندوستان کے ایجنٹ ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی جاری ہے اور جاری رہے گی۔ جو ملکی آئین کو مانتے ہیں ان سے مذاکرات کرنے، ان کے ناز نخرے اٹھانے کو تیار ہیں، مگر ان کے عمل سے دہشت گردوں کی حمایت کی جھلک نہ آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ بارنگ بلوچ کو ہم دہشت گرد نہیں کہتے، مگر وہ دہشت گردوں کی مذمت کریں، ان صفاقانہ فعل کی مذمت کریں۔ آل پارٹی کانفرنس کے معاملے پر اتحادیوں سے بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پی ٹی آئی نہیں آئی، جو میڈیا حق سچ کی آواز ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ قانون میں ترمیم کی جا سکتی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کی لائف کو تباہ کرنے والوں کا حل پیکا ایکٹ ہی ہوتا ہے۔ صحافتی تنظیموں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے۔ بلدیاتی الیکشن اسی سال ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھا سٹیٹمنٹ اپنا مشیر رانا ثناء اللہ صاحب کا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ جاتی عمرہ پہنچے، جہاں انہوں نے مسلم لیگ نون کے صدر، سابقہ وزیر اعظم اور اپنے بڑے بھائی نواز شریف صاحب سے ملاقات کی۔ رپورٹ کے مطابق شہباز شریف صاحب نے جاتی عمرہ میں آبائی قبرستان میں اپنے والدین، بھائی اور بھابھی
کی قبروں پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب اور خاندانوں کے دیگر افراد کے ہمراہ وقت گزارا۔ شہباز شریف صاحب نے دوپہر کا کھانا شریف فیملی کے ہمراہ کھایا۔ نواز شریف صاحب نے جاتی عمرہ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سمیت تمام شریف خاندان کو کھانے پر مدعو کر رکھا تھا۔ اب آتے ہیں اپنے اس خبر کی طرف کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر صاحب نے ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ ہم عید الفطر کے بعد اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ہم عید الفطر کے 3 دن اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن اتحاد میں سب کچھ مثالی نہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اتحاد کو مضبوط بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے ممکنہ احتجاج کے باعث اڈیالہ جیل کے اطراف میں خصوصی سیکورٹی پلان نافذ کر دیا گیا ہے۔ سیکورٹی پلان اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی کے کارکنوں کی ممکنہ آمد اور احتجاج کی اطلاعات پر نافذ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر اڈیالہ جیل جانے والے راستوں پر اضافہ ناکہ بندیاں قائم کر دی گئیں اور سیکورٹی کے لیے اضافی اہلکاروں کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی گئی ہیں، جو 3 شفٹوں میں ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ تعینات پولیس اہلکاروں کو ہنگامی صورتحال پر ریزرو فورس کی بھی معاونت حاصل ہوگی۔ سیکورٹی اہلکاروں کو اینٹی رائٹ کٹس بھی فراہم کر دی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل آنے والے راستوں پر 8 اضافی پکٹس قائم کر دی گئی ہیں، جبکہ سیکورٹی پلان کے تحت 200 کے قریب افسران اور اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ عید الفطر کے پہلے روز بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے نہ تو کوئی پارٹی رہنما، نہ فیملی ممبر اور نہ ہی کوئی وکیل اڈیالہ جیل پہنچا۔ جیل ذرائع کے مطابق بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی کی جانب سے بھی کوئی فرد ملاقات کے لیے نہیں آیا اور عید کے موقع پر بانی پی ٹی آئی یا بشرا بی بی صاحبہ سے ملاقات کی کوئی درخواست بھی موصول نہیں ہوئی۔ تاہم جیل ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی نے عید کے دوسرے دن ملاقات کے لیے درخواست دی ہے۔ پارٹی ذرائع نے بتایا کہ اب تک جیل حکام کی جانب سے اس درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ پارٹی ذرائع نے مزید کہا کہ کل عید کے دوسرے روز فیملی اور وکلاء کی ملاقات طے شدہ ضابطے کے مطابق ہوگی اور اس سلسلے میں فیملی ممبران اور وکلاء اڈیالہ جیل پہنچیں گے۔ تو یہ تھی اب تک کی جو اطلاعات آپ تک پہنچائی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔